بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوسچن جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے میرے خیال سے، اکثر یوٹیوب کے نیچے کمنٹس میں کافی پوچھا جاتا ہے، جس بھائی کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے وہ اس کے ریلیٹڈ پوچھتا ہے، جس کے پاس ATRL ہے وہ نیچے آ کے پوچھتا ہے بھائی ATRL کے بارے میں بتائیں، جس کے پاس پریما پڑا ہے وہ پوچھتا ہے پریما کے بارے میں بتائیں، کوئی BGL کے بارے میں، کوئی گیل کے بارے میں، کوئی GHNI کے بارے میں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سٹاک میرے پاس بھی ہوں۔ میرے پورٹ فولیو میں اگر 5 سٹاک ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہوں۔ اب میری نظر انہی سٹاک پہ ہوتی ہے جو میرے پورٹ فولیو میں، یا اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں آپ، یا دیکھ سکتے ہیں جا کے اس کے ٹیکنیکل یا کر کیا رہا ہے، اس کے بارے میں نیوز کون سی آ رہی ہے اور یہ سٹاک چاہتا کیا ہے۔ تو آپ کی نظر ان سٹاکس پہ زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے پورٹ فولیو میں ہوتے ہیں۔ اب اگر کراچی سٹاک ایکسچینج میں 520 530 کمپنیاں تو مجھے بعض سٹاکس کا تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ کون کون سے سٹاک ہیں جو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، اور ان میں نے آج تک کام ہی نہیں کیا۔ تو کئی بھائی آ کے کچھ ایسا نیا بھی سٹاک پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جو آپ کا یہ کوسچن ہوتا ہے اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ نے وہ سٹاک لیا ہوا ہے، اور اگر آپ منافع میں ہیں تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ منافع کتنا بڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ لاس میں ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اور کتنا نیچے جا سکتا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سٹاک نہیں ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں، پیچھے آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن کوسچن آپ کا اتنا ہی ہوتا ہے BGL کے بارے میں بتائیں یا فلاں کسی بھی سٹاک کے بارے میں بتائیں۔ تو دیکھیں سٹاک کوئی بھی ہے، ABCD جو بھی سٹاک ہیں، ان سب میں 3 چیزیں کامن ہیں۔ آپ کو کوئی بھی سٹاک میں کام کرنے کے لیے میرے خیال سے 3 چیزیں جو ہیں وہ مین رول ادا کرتی ہیں اس سٹاک میں، اس کے ٹیکنیکلز، اس کے فنڈامنٹل، اور اس کے بعد نیوز۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں میرے خیال سے یہ مین رول ادا کرتی ہیں کسی بھی سٹاک کے اوپر جانے میں یا نیچے جانے میں۔ اب ٹیکنیکلز رول تو کوئی ادا نہیں کرتے، جیسا کوئی سٹاک بیہیو کرتا ہے، جیسے وہ چلتا ہے، ٹیکنیکلز ویسے بنتے ہیں۔ اب ایک نیا سٹاک ہے جو آج کراچی سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہوا ہے، تو اس کے آپ ٹیکنیکلز کیا دیکھیں گے؟ تو یہاں پہ آ کے پھر ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے، اس کے فنڈامنٹل کیا ہیں، کون سی کمپنی ہے جو لسٹڈ ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، یا اس کے بارے میں جو آج تک ہم نے خبریں سنی ہیں وہ کیا ہیں، اس کے ریلیٹڈ وہ چیز کام کرتی ہے، وہ سٹاک آگے بیہیو کرتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، لوگ اس کو لیتے ہیں، تو وہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ جو کہتے ہیں ٹیکنیکلز کے بغیر جو ہے وہ سٹاک موو نہیں کر سکتا، اور ٹیکنیکلز کو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاک کہاں تک جاتا ہے۔ تو جو سٹاک آج لسٹڈ ہوا ہے، جو آج آیا ہے PSX میں، اس کی ٹیکنیکلز آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کی تو کینڈل ابھی تک بنی کوئی نہیں۔ تو ٹیکنیکلز کام کرتے ہیں جب کوئی چیز کسی طریقے سے موو کر جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ کھوجی ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، وہ دیکھتے تھے کہ سانپ کیسے گزرا، یا بھینسیں جو چوری ہوئی وہ کہاں سے گزر کے گئیں، ان کے جو پاؤں کے کھر ہیں، جو نشان ہیں پاؤں کے، وہ کہاں پہ لگے، اس کو دیکھ کے وہ دیکھتے تھے کہ یہ بھینس کہاں پہ گئی، چور اس بھینس کو کہاں پہ لے کے گئے۔ تو ٹیکنیکلز کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کھوجی کے کھر ہیں، جو بھینس کے کھر ہوتے ہیں پاؤں، ٹیکنیکلز کو آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں۔ اگر بھینس نہیں گزری تو پھر ٹیکنیکلز بھی نہیں ہے، لیکن اگر بھینس گزر گئی ہے تو کیسے آپ نے کھوج لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سٹاک آپ کوئی بھی لے لیں، رنڈی رونا سب کا ایک ہی ہے، ٹیکنیکلز بھی ایک ہی جیسے دیکھے جاتے ہیں، فنڈامنٹل بھی ایک ہی جیسے دیکھے جاتے ہیں، نیوز بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کانوں میں ایک جیسی ہی پڑتی ہے۔ میں نے پریما کھولا ہے، پریما ابھی چل رہا ہے 15 روپے 31 پیسے پہ۔ اب دیکھیں 1 ڈے، 1 منتھ، 6 منتھ، ایئر ٹو ڈیٹ، یعنی کہ 1 سال پہلے آج کی ڈیٹ تک یہ سب چارٹ جو ہیں وہ آپ کو سمپلی مل سکتے ہیں PSX سے۔ PSX کی ڈیٹا پورٹل پہ جائیں، ویب سائٹ کھولیں، کوئی بھی سٹاک سرچ کریں، سمپلی ادھر سے 1 ڈے 1 منتھ پہ کلک کریں، 1 مہینے میں وہ کدھر سے گزر کے آیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا۔ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے 13 14 15، کہاں پہ وہ 13 روپے پہ موو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کہاں پہ 14 روپے پہ موو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یہاں سے یہ گزر کے آیا ہے۔ لمبائی آپ نے دیکھنی ہے، اس کو پیریڈ کو بڑھانا ہے، اوپر سے 6 منتھ کر لیں۔ 6 منتھ کریں گے تو 6 مہینے میں کہاں سے گزر کے آیا وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہاں تک یہ نیچے گیا، تو نیچے دیکھیں یہ 12-20 پہ اگست میں گیا، 24 کو، اس کے پیچھے بھی اگر جا کے دیکھیں اپریل میں تو 12-15، تو یہاں سے آپ کو ایک تو چیز نظر آتی ہے کہ 12 تک یہ نیچے جاتا ہے، 12 سے نیچے نہیں جاتا، پھر ادھر سے سپورٹ لے کے واپس آ جاتا ہے۔
یہ تھی ایک سمپلی چیز. اس کو اگر آپ نے زیادہ غور سے دیکھنا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، تو آپ سٹینڈرڈ کیپٹل کی ویب سائٹ ہے اس کو کھول لیں. یہ سٹینڈرڈ کیپٹل کی ویب سائٹ ہے، یہ دیکھ لیں، اس کا لوگو دیکھ لیں اور اوپر نیم دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کو سرچ کرنے میں آسانی ہو. آج کی ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل میں اور تفصیل سے اس لیے ہوگی کیونکہ آج کے بعد میں نے کسی بھی بھائی کے اس سوال کا جواب نہیں دینا کہ فلاں سٹاک کے بارے میں بتائیں. جو بھی پوچھے گا اس کو میں نے اس ویڈیو کا لنک بھیج دینا ہے. نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیکنیکل انالیسز، اس پہ کلک کریں. نیچے آپ کو نظر آئے گا ریئل ٹائم ایڈوانس چارٹ، اس پہ کلک کریں. ایسا ایک چارٹ آپ کے پاس اوپن ہوگا KSE100 انڈیکس کا. اوپر جا کے جو بھی سٹاک آپ نے سرچ کرنا ہے، یہ کھبے پاس سے اوپر جا کے آپ اس پہ کلک کریں. ہم نے پریما کو دیکھا تھا تو چلے ادھر بھی پریما ہی سرچ کرتے ہیں. الطہور پریما چوتھے نمبر پہ آپ کو نظر آتا ہے، اس پہ کلک کریں. الطہور پریما کا چارٹ آپ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا کلوز کر لیں. تو اب کھوجی جیسے دیکھتا ہے کہ بھینس کہاں سے گزر کے گئی. آپ کے سامنے بھی پریما کی ٹوٹل وہ جو اس کے پاؤں کے کھور رہے نشانات ہیں پورے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کہاں کہاں سے پریما ذلیل و خوار ہوتا ہوا، کہاں پہ اس کو عزت ملی، کہاں پہ اس کو ذلت ملی، ٹوٹل آپ کے سامنے ہے. اب آپ اس پہ اس کے سپورٹ لیول بھی دیکھ سکتے ہیں، ریزسٹنس لیول بھی دیکھ سکتے ہیں، فیبوناچی ریٹریسمنٹ لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. فیبوناچی ریٹریسمنٹ پہ الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں، میری دیکھ لیں، کسی اور کی دیکھ لیں، لیکن دیکھیں ضرور. آپ کا مائنڈ کھلے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، کیسے سیٹل ہوتی ہیں. اب آپ نے اگر اس کا چینل بنا کے دیکھنا ہے تو کھبے پاسے یہ آپ کو ڈنڈا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک نشان ہے تیر سے ٹرینڈ لائن کا، اس پہ کلک کریں اور نیچے سے جا کے آپ پیرالل چینل کو چوز کر لیں. پیرالل چینل کو چوز کرنے کے بعد اب آپ اس کو اوپر لگائیں اس کے ہائی پہ. سب سے پہلے جو اس نے سب سے زیادہ ہائی بنایا ہے اس کو پکڑیں، دوسرے نمبر والے ہائی کو پکڑیں، تیسرے نمبر والے ہائی کو پکڑیں اور ایک لمبی سی لائن لگا کے ایک چینل ڈرا کریں ایسے. کیونکہ پیرالل چینل آپ نے چوز کیا تو اس کو نیچے لے کے آئیں گے کلک کرنے کے بعد، تو یہ پیرالل چینل آپ کو بنا کے دکھا جائے گا. کلک کریں، اس کو ختم کریں اور تھوڑا سا پیچھے جا کے کلوز کر کے اس کو دیکھ لیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چینل میں کیسے اس نے پیچھے موو کیا، اوپر نیچے کیسے چلتا رہا ہے. اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کے اس نے ڈبل باٹم بنایا. تو اس سے آپ کو دو چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا، ایک تو چینل کا کہ کس چینل میں وہ موو کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ڈبل باٹم بنانے کے بعد اس نے اوپر اٹھنا ہے. لاسٹ اس کا ہائی دیکھ لیں، لاسٹ ہائی تھا اس کا 16.25 پہ، 16.25 کہہ لیں، 16 کہہ لیں، 16.10 کہہ لیں. اس کے بعد جو اس نے لو لگایا تقریباً وہ 12 کا لگایا، 4 پہ نیچے آیا. تو اب جب وہ اوپر اٹھ چکا ہے ڈبل باٹم بنانے کے بعد، چینل سے باہر نکل چکا ہے، تو جتنا 4 پہ نیچے آیا تھا پچھلے ہائی کے بعد، اب وہ 4 پہ اوپر بھی جا سکتا ہے. تو ٹیکنیکلز میں آپ کو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سٹاک پیچھے کیسا موو کرتا رہا ہے، پیچھے کیسا چل کے آ رہا ہے اور آگے اس نے کیسا چل کے جانا ہے. اس کا کچھ تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے ٹیکنیکل کو دیکھ کے، ٹیکنیکل چارٹ کو دیکھ کے. اب دوسرے نمبر پہ آ جائیں فنڈامنٹلز پہ کہ اس کے فنڈامنٹل کتنے سٹرونگ ہیں. فنڈامنٹل کو سمپلی لے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بزنس، کوئی بھی دکان ہے، کسی بندے کی شاپ ہے، کریانے کی دکان ہے اس کی، یا اس کی پوٹری کی دکان ہے، وہ چکن بیچ رہا ہے، آپ نے اس کی دکان خریدنی ہے، تو سمپلی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ موٹا موٹا دیکھتے ہیں کہ اس بندے پہ قرض کتنا ہے، یہ دیہڑی کتنے کی لگاتا ہے. اگر میں اس دکان کو خریدتا ہوں تو میں کتنی دیہڑی اس میں سے لگا سکتا ہوں. اگر میں یہ دکان 10 لاکھ میں خریدتا ہوں تو مجھے پروفٹ اس پہ کتنا ہوگا. ڈیلی بیسس پہ اگر یہ 1000 روپے کما رہا ہے تو میں اس میں سے کتنا کما سکتا ہوں. دکان مجھے کتنی مہنگی مل رہی ہے، دکان پیچھے کیسے چلا کرتی تھی، پیچھے کتنا پیسہ کمایا کرتی تھی، اب کتنا پیسہ کما رہی ہے، مستقبل میں کیا نظر آتا ہے. کچھ چکن کا فیوچر ہے، کچھ سبزی کا فیوچر ہے، یا جو بھی آپ چیز خرید رہے ہیں، جو دکان بائی کر رہے ہیں، اس کا فیوچر کیا ہے، آگے مستقبل میں وہ چیز چلے گی نہیں چلے گی، کتنا پروفٹ آئے گا. اس سب چیزوں کو جو دیکھتے ہیں اس کو سمپلی آپ کہہ لیں فنڈامنٹلز. تو اگر آپ پریما خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے فنڈامنٹل دیکھنے ہیں. فنڈامنٹل میرے خیال سے بہت حد تک آپ کو پتا چل سکتے ہیں. ایک تو پی ریشو سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی بھی چیز آپ کو سرچ کرنی ہے، پی ریشو کیا ہوتی ہے، ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے. تھوڑا نیچے جائیں گے تو آپ کو فائنینشیلز میں نظر آئے گا ای پی ایس، ارننگ پر شیئر. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
سمپلی ای پی ایس لکھیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، پی ریشو لکھیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ چیزیں آپ سمپلی دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی سٹاک کے بارے میں میرے خیال سے اگر آپ نے اس کے فنڈامنٹلز کو جاننا ہے یا دیکھنا ہے وہ سٹاک کیسا ہے، تو اس کی جو فائنینشیل رپورٹ ہے، آخری فائنینشیل رپورٹ ایک یا آخری دو فائنینشیل رپورٹس کوارٹرلی دیکھنی ہے تو ایک دو وہ دیکھ لیں، اور اگر آپ نے پورے سال کی دیکھنی ہے تو اینولی ایک دو دیکھ لیں. اس سے میرے خیال سے بہت حد تک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سٹاک ہے کیا، یہ چیز کیا ہے. تو اناؤنسمنٹ میں جا کے، فائنینشیل ریزلٹس میں جا کے، ٹرانسمیشن آف کوارٹرلی رپورٹ دیکھ لیں کوئی بھی ایک اوپن کر کے، تو اس سٹاک کا سارا کچا چٹھا کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ چیز کیا ہے. سمپلی آپ کو پتا چل جائے گا کتنا پیسہ اس کے پاس، کہاں پہ اس نے پیسہ یوز کیا، کہاں سے اس کے پاس پیسہ آیا، اس کی انکم کیا ہے، اس نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے، اس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں، کیپٹل اس کے پاس کتنا ہے، اس نے کمایا کتنا، اس کے ایک شیئر پہ جو اس کی منافع کی ایک پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے. ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں نیوز. کوئی بھی خبر اس سٹاک کے ریلیٹڈ ہوگی، اس کا بھی امپیکٹ آئے گا سٹاک کے اوپر. میرے خیال سے نیوز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. کوئی بھی اچھی نیوز آتی ہے سٹاک کے ریلیٹڈ، کوئی بری نیوز آتی ہے، نہ اس کے فنڈامنٹل دیکھتے ہیں لوگ، نہ اس کے ٹیکنیکل دیکھتے ہیں، یا بائنگ پہ آ جاتے ہیں یا سیلنگ پہ آ جاتے ہیں. اچھی یا بری نیوز کے آنے پہ آپ کو اچھی یا بری موو مل جاتی ہے، اور وہ کتنی بڑی ملتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں کتنا ہے. جتنی اچھی خبر ہوگی اتنی زیادہ موو آپ کو مل جائے گی، جتنی بری خبر ہوگی اتنی بری موو آپ کو مل جائے گی نیچے کی طرف نقصان کی صورت میں. کسی بھی خبر کے آنے پہ آپ کو موو تو مل جاتی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی یا سچی تھی. اس کے بعد کسی بھی سٹاک کی جو مٹیریل انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ نیوز میں گن سکتے ہیں. کسی بھی سٹاک کی جب مٹیریل انفارمیشن آتی ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا نیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ پلانٹ لگانے لگے ہیں، کچھ چیز بیچنے لگے ہیں، کچھ ہمیں زیادہ نقصان ہونے والا ہے، کچھ زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو مٹیریل انفارمیشن میں مل جاتی ہیں، جو کہ میں گروپ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو اس کو بھی آپ نیوز میں لیں. کیوں؟ مٹیریل انفارمیشن جب آتی ہے آپ کے پاس تو یہ بھی ایک خبر ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے. اس کے بعد ملکی حالات، سیاست، اکانومی، یہ سب چیزیں بھی جو ہیں آپ کے سٹاک پہ اور آپ کی مارکیٹ پہ. اب سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے. میرے خیال سے آپ خود بھی یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سٹاک کتنا اوپر جائے گا، کتنا نیچے آئے گا. لیکن اگر آپ اتنے ہی زیادہ سستی کے مارے ہوئے ہیں، سستی کے پھنڈے ہوئے ہیں، تو آپ کو اور بھی سمپل کر کے بتا دیتا ہوں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانی ہے تو ایک کندھا آپ کو دے دیتا ہوں، اس پہ رکھ کے بندوق بھی چلا لیا کریں اور دل کرے تو توپ بھی چلا لیا کریں. سمپلی آپ دوبارہ جائیں سٹینڈرڈ کیپٹل کی ویب سائٹ پہ. اگر آپ کا کنڈے جوگے بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ والی ویب سائٹ کھولیں، ٹیکنیکل انالیسس پہ جائیں، کلک کریں. دوسری رو میں آپ کو نظر آئے گا ٹریڈنگ سگنلز. ادھر جا کے 2 days ٹریڈنگ سگنل پہ کلک کر لیں. تو یہاں سے بھی بہت حد تک آپ کو سگنل مل سکتی ہیں کہ کس چیز کو بائی کرنا ہے، کس کو سیل کرنا ہے، کہاں پہ بائی کرنا ہے، کہاں پہ سیل کیا جا سکتا ہے. جیسے نیچے دیکھیں بگ برڈ ہے، بگ برڈ کا انہوں نے سگنل دیا ہوا ہے سیل کا 75-28 پہ. اس کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ بائی کریں اس کو جب یہ 80 سے اوپر چلا جائے. تو خود ہی انہوں نے آپ کو ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول نکال کے بتا دیا ہے کہ ابھی اس کو سیل کرنا چاہیے. اس کے بعد جب یہ اپنا جو ریزسٹنس لیول ہے اس کو توڑ کے اوپر نکل جائے گا تو وہاں پہ جا کے دوبارہ اس کو بائی کر لیں اور آگے کی موو آپ لے سکتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کرنے جوگے نہیں ہیں، تو ایسے سگنل دیکھ سکتے ہیں. اس کندھے پہ بھی رکھ کے آپ بندوق چلا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.